अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एक शख्स जिसका नाम था रॉजर मार्नो, सितंबर 22, 1998 के अंदर इसका इंतकाल हो चुका है। ये शख्स एक एक्स फ्री मेसन था, यानी फ्री मेसन का एक हायर लेवल का मेंबर जो कि तमाम पर्सनल रसूमात और मंसूबों में शामिल होते हैं। ये खुफिया तंजीम शैतान की इबारत करके इसे खुश करने वाली और इसके मंसूबों पर अमल करके दुनिया को तबाही और इंसानों की तजलील और शैतान की इबारत पर उकसाने वाली एक जमात है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स खुफिया तौर पर शामिल होते हैं मगर इसका इजहार नहीं करते। और इसके बदले में शैतान इन्हें ना सिर्फ दुनिया में कामयाब करवाने के मंसूबे समझाता है, बल्कि कबाला नामी काले जादू से डायरेक्ट इन लोगों से बात करके इन्हें मशवरे भी देता है और इनसे हर वो गलीज और घटिया काम करवाता है जो कि शैतान को राजी करे और अल्लाह को नाराज। मसलन शराब, जिना, सूद, इंसानों की कुर्बानी समेत हर तरह की गलाजत इसमें शामिल होती है, क्योंकि शैतान ने अल्लाह को किया गया अपना वादा पूरा करना है कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करके जहन्नुम तक पहुंचा दूंगा और साबित करूंगा कि मैं सही था जब मैंने ये कहा था कि मैं इस इंसान नुमा मखलूक से अफजल हूँ, और इसीलिए अल्लाह के हुक्म पर भी मैंने इस मखलूक को सजदा नहीं किया। और ये शैतान अपने वार क़यामत तक जारी रखेगा, यहाँ तक कि इसका सबसे बड़ा चेला या क़यामत तक का सबसे खतरनाक फितना यानी फितना दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होकर इंसानों को गुमराह करे और शैतान के मकसद को आलमी तौर पर पूरा करवाए। मगर ये सब कैसे होगा, इस पर आने से पहले हम रॉजर की स्टोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इस गुनाह की दलदल में फंस जाने के बाद और ऐसी खुफिया तंजीम का मेंबर बनने पर भी जिसे छोड़ने की सज़ा सिर्फ मौत है। एक रोज़ इसकी ज़िंदगी के अंदर एक वक्त ऐसा कब आया जब इसने दुनिया की सच्चाई को अपनी आंखों से अपने सामने देखा, जब शैतान इंसानी शक्ल के अंदर खुद इसके सामने मौजूद था और इसके मुर्दा माँ बाप इसके सामने मौजूद इससे मुलाकात करते रहे। शैतानी दुनिया की एक ऐसी सच्चाई जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देगी। ये सब रॉजर के साथ क्यों, कब और कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। 1997 में रॉजर ने अ ट्रिप इनटू द सुपरनैचुरल नाम की अपनी एक बायोग्राफी वीडियो रिकॉर्ड करवाई और इस 3 घंटे 25 मिनट की वीडियो के अंदर इसने वो सब कुछ बयान कर दिया जो कि इसने पूरी जिंदगी इस शैतानी तंजीम के अंदर रहते हुए अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और खुद महसूस किया। इसने शैतानी दुनिया के सभी राजों को एक एक करके खोल कर रख दिया कि कैसे शैतान पूरी दुनिया को इन लीडरों के जरिए गुमराह करके अपनी खुदा की तरह इंसानों से इबारत करवाना चाहता है, कैसे खुद अपने शैतान जिन्नों के जरिए इंसान को धोखे में डाल रहा है। रॉजर उस वक्त एक नौजवान लड़का था जब इसकी वालदा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका एतबार अपने खुदा और अपने मजहब ईसाईयत से मुकम्मल तौर पर उठ गया और जवानी में जाकर इसने अमेरिकन नेवी को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। जब अमेरिका ने ये जंग जापान पर न्यूक्लियर हमले के बाद जीत ली तो एक रोज़ इसके बॉस ने इसे अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी एक ख़ास किस्म की पार्टी में शामिल हो जाओ जिसके अंदर सिर्फ टॉप लेवल के ओहदे के लोग ही शामिल हो सकते हैं। शायद इसका बॉस ये जान गया था कि रॉजर अब किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता, इसीलिए इसे काबू करना और इसका ब्रेन वॉश करना ज़्यादा आसान होगा बजाय किसी अकीदा पर या किसी खुदा पर यकीन रखने वाले शख्स के। रॉजर ने सवाल किया कि सर, इस पार्टी के अंदर खास क्या होगा? इस बॉस ने कहा कि क्या तुम अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहोगे? रॉजर ने यह सुनकर बात को मजाक में ले लिया कि शायद बॉस का दिमाग खराब हो गया और कहने लगा कि सर, ये तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के दौर में इस तरह की बचकाना बातें अच्छी नहीं लगती। मगर बॉस ने कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल सीरियस हूँ और हकीकत बयान कर रहा हूँ, पर लगता है कि शायद तुम डर गए हो, तो क्या ऐसा ही है? रॉजर ये सब सुनकर वाकई एक लम्हे के लिए शौक में था, मगर जब इसे डर का ताना दिया गया तो वो राजी हो गया कि हाँ, मैं ज़रूर इसके अंदर शामिल होऊंगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या आपकी बात वाकई ठीक है या ये कोई मजाक चल रहा है। और वैसे भी अपनी माँ के जाने के बाद वो काफ़ी कन्फ्यूजन में था कि क्या वाकई हम इंसानों की ज़िंदगी का कोई मकसद भी है या ये सब बिल्कुल इत्तेफाक से हो गया जिस सोच ने इसे एथियस्ट बना दिया था। रॉजर कहता है कि अगले रोज़ मैं इस पार्टी के अंदर पहुंच गया। यहाँ पर दुनिया भर के टॉप लेवल के सियासतदान, बिजनेसमैन, एक्टर, फिल्म मेकर्स, सिंगर्स और मीडिया के लोग मौजूद थे। मैंने देखा कि काले अबाया जैसे लिबास के अंदर एक औरत स्टेज पर मौजूद थी। इसकी शक्ल तो इंसानी थी मगर इसने अपना चेहरा बहुत ही बिगाड़ रखा था। इसके लंबे लंबे नाखून थे और अजीब सी भवें। ये औरत अपने पास आने वाले तमाम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर रही थी। लोग जो भी इससे ख्वाहिश करते कि मुझे दौलत, शोहरत या किसी मुर्दा शख्स से मिलने की ख्वाहिश है, ये औरत इसे पूरा करवा देती। इसी दौरान एक औरत इस स्टेज पर आकर इस औरत से कहती है कि मुझे अपने एक मुर्दा दोस्त से मिलना है जिसकी कुछ ही महीने पहले एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसे ठीक से गुड बाय नहीं कह पाई। ये ख्वाहिश सुनकर कुछ ही देर के बाद पर्दे के पीछे से वो लड़का हमारे सामने मौजूद था और मैं शौक में था।
یہ شخص بالکل اس لڑکی کے دوست کی شکل اور آواز کے اندر بات کر رہا تھا۔ اسی دوران اچانک وہ لڑکی رونے لگی۔ اس کے علاوہ سب نے اپنی اپنی خواہشات اس لڑکی کو بتائی جسے اس نے پورا کیا۔ اب میری باری تھی اور میں اندر سے ڈرا ہوا تھا، کیونکہ اپنی پوری زندگی میں نے ایسا کبھی نہ تو دیکھا تھا اور نہ کبھی سوچا تھا۔ خیر جب میری باری آئی تو میں نے سورج سے جا کر کہا کہ میں اپنے مردہ ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر کے اندر میرے مردہ ماں باپ پردے کے پیچھے سے نکل کر میرے سامنے موجود تھے۔ ان سے بہت ساری باتیں کی، جی بھر کر ان سے دل کی ساری باتیں کرتا رہا، اور یوں پہلی بار میرا تعارف اس سیکرٹ سوسائٹی سے یعنی فری میسن سے ہوا۔ راجر کو ایک معاہدے کے بعد اس گروپ میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے باس نے جو کہ اسے یہاں پر لانے والا تھا، اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ماسٹر سے ملوانا چاہتا ہوں، جو ہائر ہیومن بینگ یعنی انسانوں سے افضل ایک روحانی مخلوق ہے مگر انسان کی شکل میں۔ وہ ہم سے میٹنگز کرتا ہے، وہ بہت ہی ذہین مخلوق ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں تب سے موجود ہوں جب انسان کو تخلیق بھی نہیں کیا گیا تھا، جب یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی۔ اس نے دنیا کی ساری جنگیں دیکھی، بادشاہتوں کو بدلتے اور اجڑتے دیکھا۔ وہ نہ صرف پولیٹکس کو جانتا ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہماری اس دنیا کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے راجر یہ بہتر ہے کہ تم مجھ سے رابطہ اور دوستی رکھو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور میں تمہیں اس سے ملواؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تم بس وہ کرو جو میں کہتا ہوں، میری رسومات کے اندر شرکت کرو جن میں دنیا کا ہر بڑا گناہ شامل ہوتا ہے، اور بدلے کے اندر وہ تمہیں وہ سب دے گا جو کہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مثال کے طور پر دولت، شہرت اور ہر طرح کی آسائشات۔ یہ تمام قسم کی غلیظ رسومات جو کہ یہاں پر بیان کے بھی قابل نہیں ہیں، ہالی ووڈ کی ایک فلم آئیز وائٹ شٹ کے اندر دکھائی گئی ہیں۔ راجر کہتا ہے کہ میں میٹنگز کے اندر شامل رہتا، اس کی ہر بات کو مانتا، مگر شوق کے طور پر میں نے انجیل مقدس کو پڑھنا شروع کیا، اور وہاں سے مجھے پتہ چلا لوسیفر کے بارے میں، یعنی شیطان، اور اس کی تمام خصوصیات مجھے اس مخلوق کے اندر نظر آئی جو کہ انسانوں سے بھی پہلے موجود تھا۔ یہ انسانوں کی تذلیل کروا کر اس سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، اور انسانوں کو گناہوں کی طرف بلا کر جہنم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ شیطان ہے۔ راجر کہتا ہے کہ میں نے ایک بار ہمت کر کے اس مخلوق سے آخرکار پوچھ ہی لیا، جو کہ ایک پینٹ کوٹ کے اندر اور انسان کی شکل کے اندر ہمارے سامنے آتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا مجھے سچ بتاؤ گے؟ اس کا جواب تھا کہ میں کون ہوں یہ تم نہیں جاننا چاہو گے۔ راجر نے پوچھا کہ کیا تم شیطان ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں شیطان ہوں، لوسیفر۔ راجر نے اگلا سوال کیا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کیونکہ اس دنیا کے اندر صرف ایک میں ہی خدا ہوں، میں پہلے ہی دن سے موجود ہوں، اسی لیے بہتر ہے کہ تم میرا کہنا مانو۔ ہندو اور کرسچن میری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کی مذہبی پینٹنگز کے اندر اگر تم غور کرو تو مسیح کی تصویر کے پیچھے بھی سورج کو نکلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور ہندو خداؤں کے علاوہ بہت سارے خداؤں کے پیچھے بالکل یہی کانسیپٹ دکھایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے سے سورج کو طلوع ہوتے دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ سورج ہر روز میرے پیچھے نکلتا ہے، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے جب شیطان کے سینگوں کے درمیان سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی یہ لوگ مجھے ٹریبیوٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے کے اندر بھی بس میری ہی عبادت کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ عیسائی خود عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کو مقدس بنا کر ان کی خود توہین کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو صلیب پر موت ہی نہیں آئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ خود مسیح کا مذاق اڑائیں۔ انسانوں کو بندروں کی اولاد کہہ کر ایوولوشن کے پیچھے لگانے والا بھی میں ہی تھا جس نے انسانوں کو یہ آئیڈیا دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب لوگ اپنی تخلیق کو ہی اللہ سے نہیں جوڑیں گے تو اس کی عبادت بھلا کیسے کریں گے۔ میں نے بالکل اسی طرح سے 70 پادریوں کو گمراہ کر کے اور اپنے ساتھ ملا کر ان کے ماننے والوں سے اپنی عبادت کروائی، جو کہ کبھی میرے سب سے بڑے مخالف تھے۔ یہ دراصل شیطان ہی تھا جو کہ انسانوں کو ایک عالمی لیول پر اپنے انہی چیلوں کے ذریعے گمراہ کر کے جہنم تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کے یہ چیلے دنیا کے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، مثلاً پولیٹکس، بزنس، سائنس اور ٹیکنالوجی، میوزک، فلم انڈسٹری، ہر طرف سے انسانوں کو فتنوں میں ڈال کر گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کے ان چیلوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان خود جنوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے مردہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی شکل میں آ کر انہی کی طرح ان سے باتیں کریں، انہیں یقین دلوائیں کہ یہ سب خدا ہی کر سکتا ہے، جو کہ یہ ان کا خدا یعنی یہ شیطان ان کے سامنے موجود ہے۔ اور آج ہم انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید شیطان ہمیں نماز کے اندر سستی دلوا کر، جھوٹ بلوا کر یا دھوکہ دلوا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس کے منصوبے عالمی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ انسانوں کو کچھ اس طرح سے بکاتا ہے کہ یہ لڑائی دراصل پولیٹکس کی لڑائی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی ایک شخص کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے تو دوسرا کسی اور پر، بالکل ویسے ہی کوئی اللہ کی پارٹی میں ہے تو کوئی شیطان کی فوج میں۔ مگر اللہ نے بار بار ایک ہی پیغام تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کے اندر بھیج کر اس شیطان اور اس کے منصوبوں کو بے نقاب کر دیا کہ وہ کیسے انسانوں کو دھوکے میں ڈال کر انہیں بہکاتا ہے اور قیامت تک ایسا کرتا رہے گا۔
اور قیامت سے پہلے اس کا سب سے بڑا چیلا دجال بھی ایسا ہی کرے گا اور اپنے ماننے والوں سے یہ کہے گا کہ میں اگر تمہارے مردہ ماں باپ کو تمہارے سامنے زندہ کر دوں تو کیا مجھے خدا مان لو گے؟ اور تب تک میڈیا ان لوگوں کا اتنا برین واش کر چکا ہوگا کہ شیطانوں کو اپنے سامنے ماں باپ کی شکل میں دیکھ کر وہ اس پر ایمان بھی لے آئیں گے، الا ماشاءاللہ۔ اگر آج یہ سب کچھ جان کر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو سوچیں قصور کس کا ہے، خدا کا یا صرف ہمارا؟ راجر کو اس سب کے بعد دماغی مریض کہا گیا، اس کی بیوی کو بھی مار دیا گیا، اس کی پراسرار موت پر بھی کئی سوال کھڑے ہوئے، مگر اس شخص نے ہمت کر کے شیطانی دنیا کی ایک جھلک ہمیں اپنے الفاظ سے ضرور دکھا دی کہ شیطان اب عالمی لیول پر اپنی حکومت کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مزید فتنے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ثابت قدم ایمان والے انہیں پہچان کر ہمیشہ نہ صرف ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے بلکہ دنیا کو بھی اس سے آگاہ کر کے ان کی آخرت کو خراب ہونے سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ مجھ سے کہا کیا تم اپنی آن جہانی والدہ سے گفتگو کرنا چاہو گے؟ میں تو یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس عورت نے کمرے میں موجود مختلف لوگوں کے لیے مردہ افراد کی روحوں سے رابطے کرائے۔ وہ آدمی روح کو حاضر کرنے کے سیشن میں تمہارے ساتھ موجود تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تم جن مبینہ روحوں سے گفتگو کر رہے تھے وہ تو شیطانی روحیں تھیں، اور ہماری خفیہ سوسائٹی کے راہب کو بتایا گیا کہ مالک نے تم دونوں کے لیے خصوصی منصوبے بنا رکھے ہیں۔ مالک سے اس کا کیا مطلب تھا؟ شیطان۔ یہ دکھ کا ختم ہوتا ہے